بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ جو پکچر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور یہ والا بستر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ یہاں پر آپ آرام فرماتے تھے اور آپ کا انتقال بھی اسی بستر پر ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ اکرام میں بحث چھڑ گئی کہ اللہ کے نبی کی تدفین کہاں کی جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جہاں پر انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں وہاں ہی ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی جو لحد کی شکل میں تھی۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت عباس نے غسل دیا، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں رہتی تھیں اور ساتھ میں اللہ کے نبی کی قبر بھی موجود تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ تھوڑا نیچے کی طرف بنائی گئی۔ تب بھی حضرت عائشہ اپنے حجرے میں رہتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے وفات سے قبل حضرت عائشہ سے ان کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ قبر کی اجازت لی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے۔ حضرت عمر کی وفات کے واقعے پر مکمل ویڈیو آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ پھر اس جگہ حضرت عمر کی تدفین ہوئی اور حضرت عمر کی قبر حضرت ابو بکر کی قبر سے تھوڑا نیچے کی طرف بنائی گئی۔ پھر حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پردہ لگا لیا کیونکہ حضرت عمر نامحرم تھے، تو حضرت عائشہ نے آپ کی قبر سے بھی پردہ کیا۔ بعد میں حضرت عائشہ کی تدفین جنت البقیع قبرستان میں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ سالوں کے بعد حجرے کی کچی دیواروں پر دراریں پڑ گئیں۔ شدید بارش کی وجہ سے حجرے کی ایک دیوار گر گئی، اور معجزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد وہاں دیوار گرنے کی وجہ سے ایک قدم بالکل صحیح سلامت ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ قدم مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ پھر عروہ بن زبیر نے پہچان کی اور بتایا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے۔ پھر حجرے کو پکا کیا گیا اور یہ دیوار تعمیر ہوئی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں سائیڈ والے گھر ختم کر دیے اور 5 کونوں والی دیوار بنوائی۔ دیوار کی شکل 5 کونوں والی اس لیے رکھی کہ 4 کونوں والی دیوار بناتے تو وہ کعبے کے مشابہ ہو جاتی۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کے دور میں 2 یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور سرنگ کھودنا شروع کر دی تھی، اور کچھ ہی ہفتوں بعد وہ تقریباً قبر مبارک تک پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو نور الدین زنگی کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک میں غم کے آثار تھے، اور ان 2 یہودیوں کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور سرنگ کو دیکھا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور پھر چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر
سیسہ پگھلایا اور زمین کے اندر بھر دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ 5 کونوں والی دیوار پر سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا اور سائیڈ پر یہ جالی بنوا دی گئی۔ کچھ وقت کے بعد یہ ایک گنبد بھی بنوا دیا گیا۔ پھر ایک دفعہ آسمانی بجلی گری جس سے گنبد جل گیا اور پھر نیا گنبد بنوایا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر پورے حجرے کے اوپر یہ والا بڑا گنبد بنا دیا گیا اور چھوٹا گنبد بھی اس کے نیچے ہی رہ گیا، اور سعودی دور میں اس گنبد کا رنگ سبز کر دیا گیا جو اب ہمیں اس طرح نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم روضہ رسول کی جالیوں کے اندر دیکھیں تو ہمیں صرف سبز کپڑا نظر آتا ہے جو 5 کونوں والی دیوار کے اوپر ہے۔ اس کے اندر دنیا کا کوئی انسان نہیں جا سکتا کیونکہ اس دیوار میں کوئی راستہ یا دروازہ موجود نہیں ہے۔ اور اب جب ہم روضہ رسول پر درود و سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ان سنہری جالیوں میں اس بڑے سوراخ کے بالکل پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس چھوٹے سوراخ کے پیچھے حضرت ابوبکر اور اس والے چھوٹے سوراخ کے پیچھے حضرت عمر کی قبر مبارک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہے، پاؤں مبارک جنت البقیع قبرستان کی طرف ہیں اور سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔